کہ وہ آدمی بڑا بد نصیب ہے کہ جس کے پاس آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، تو وہ آدمی بہت بڑا بد نصیب ہے۔ تو آپ آمین کہیے۔ تو میں نے آمین کہا۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص بھی بڑا بد نصیب ہے جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو پائے، فماتا، اور مر جائے، ولم یغفر لہو، مر جائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے، تو ایسا آدمی بھی بہت بڑا بد نصیب ہے۔ تو آمین کہیے۔ تو میں نے آمین کہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صالح معاشرے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس معاشرے کے تمام گھروں کا جو نظام ہے، خانگی نظام یا عائلی نظام، وہ بڑی خوش اسلوبی سے چل رہا ہے، اور وہ معاشرہ بڑا بد نصیب معاشرہ ہے جس معاشرے کے گھروں کا نظام درہم برہم ہو اور خانگی زندگی کے نظام کے درہم برہم ہونے کا ریزن اور سبب ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنے پورے حقوق لے لوں، دوسروں کے اوپر جو حقوق ہیں میرے، میں وہ حقوق پورے لے لوں، اور دوسروں کے جو حقوق میرے اوپر ہیں میں ان حقوق کو ادا نہ کروں۔ اس کے ساتھ حقوق کی ادائیگی سے آگے ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، احسان۔ احسان کو دوسرے انداز میں آپ کہہ لیں کہ گھر کا ہر فرد ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہر ایک کے لیے اپنے دل میں قربانی کا جذبہ رکھے۔ تو ایک تو حقوق کی ادائیگی کے اندر افراط و تفریط ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے دلوں میں دوسروں کے تئیں قربانیوں کا جذبہ مفقود ہے۔ اس وجہ سے ہمارا پورا خانگی نظام تباہ و برباد اور درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ اور ایسا معاشرہ انتہائی بدنصیب معاشرہ ہے۔ آئیے پہلے ایک حدیث سامنے رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد گفتگو کو آگے لے چلتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر اذ قال آمین ثلاث مرات فسئل عن ذلك فقال اتاه جبریل علیہ السلام فقال من ذکرت عنده فلم يصلی علیک فابعده اللہ قل آمین فقلت آمین۔ قال من ادرک والدیہ او احدہما فمات ولم یغفر له فابعده اللہ قل آمین فقلت آمین۔ ومن ادرک رمضان فلم یغفر له فابعده اللہ
قل آمین فقلت آمین، رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر۔ حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی اپنی حدیث کی کتاب طبرانی میں لائے ہیں، اور راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تھے، اور آپ نے منبر کے اسٹیپس چڑھتے ہوئے تینوں اسٹیپس کے اوپر آمین کہا، 3 مرتبہ، 3 مرات، 3 ٹائمز۔ بعد میں آپ سے پوچھا گیا کہ خلاف معمول آپ نے یہ منبر کے تینوں اسٹیپس کے اوپر جو اپنے آمین کہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب میں پہلے اسٹیپ پر قدم رکھتا ہوں حضرت جبرائیل آتے ہیں، اتانی جبریل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی بڑا بدنصیب ہے کہ جس کے پاس آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، تو وہ آدمی بہت بڑا بدنصیب ہے۔ تو آپ آمین کہیے، تو میں نے آمین کہا۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص بھی بڑا بدنصیب ہے جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو پائے، فماتا، اور مر جائے، ولم یغفر لہو، مر جائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے، تو ایسا آدمی بھی بہت بڑا بدنصیب ہے۔ تو آمین کہیے، تو میں نے آمین کہا۔ پھر حضرت جبرائیل نے یہ کہا کہ جو شخص رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا لے، اللہ تبارک و تعالی سے خود کو معاف نہ کرا سکے، تو ایسا آدمی بھی انتہائی بدنصیب ہے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آمین کہیے، تو میں نے اس پر آمین کہا۔ یہ 3 اشخاص ایسے ہیں جو بڑے بدنصیب ہیں، اور حضرت جبریل کی بددعا کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے۔ پہلا وہ شخص کہ نبی کا نام آئے اور وہ نبی پر درود نہ بھیجے، بہت بڑا بدنصیب۔ اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو پالے یا ایک کو پائے اور مر جائے، ان کی خدمت نہ کرے، اور اسی حال میں اس کی موت آ جائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے ان کی خدمت کر کے، تو ایسا آدمی بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی آمین کہا۔ اور جس شخص کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکے، تو ایسا آدمی بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو، بہت بدنصیب ہے۔ حضرت جبرائیل کی اس تیسری بددعا کے اوپر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اس حدیث پاک سے میں صرف ایک مسئلے کو لے رہا ہوں، وہ یہ کہ ہماری خانگی اور عائلی زندگی کا سب سے بڑا جز ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں۔ یہ جب تک جوان رہتے ہیں، ان کے اندر قوت رہتی ہے، تب تک یہ اپنے بال بچوں کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں، اور جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو زمانے جاہلیت میں ایسا تھا کہ ماں باپ اگر بوڑھے ہو گئے، ہل ڈل نہیں سکتے، تو ماں باپ کو اٹھا کر کے پہاڑی کے اوپر رکھ آتے تھے تاکہ وہ وہیں بھوکے پیاسے تڑپ تڑپ کر مر جائیں یا جانوروں کی غذا بن جائیں۔ یہ ماں باپ کے ساتھ سلوک ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے گھر کے سب سے بڑے جز، سب سے بڑے پارٹ اور حصے کی کیا قدر و قیمت بیان فرمائی ہے اور کتنے حقوق بیان فرمائے ہیں، وہ ایک تو اس حدیث ہی واضح ہے کہ بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جو ماں باپ کی خدمت کر کے
بڑھاپے میں پا جائے اور ان کی خدمت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے آپ کو معاف نہ کرا سکے، وہ بہت ہی بڑا بد نصیب ہے۔ حدیث پاک سے ایک چیز تو یہ معلوم ہوئی، ماں باپ میں سے ہر ایک کا مقام کیا ہے، پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال ان النبی وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابر البر ان يصل الرجل ود ابیہ، رواہ مسلم فی کتاب البر والصلۃ والآداب۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو مسلم شریف کتاب البر والصلہ کے اندر لائے ہیں، راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ہوتی ہے نیکی اور ایک ہوتی ہے سب سے بڑی نیکی، ایک ہوتی بر نیکی اور ایک ہوتی ابر البر سب سے بڑی نیکی۔ تو سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ ہمیں پوچھتے نیکی کیا ہے، اس میں بتایا جا رہا سب سے بڑی نیکی کیا ہے۔ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی کا باپ مر جائے تو اس کے دوستوں کے ساتھ آدمی صلہ رحمی کرے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اب بتاؤ، باپ کے دوستوں کے ساتھ اگر صلہ رحمی کرنا اور حسن سلوک کرنا اگر سب سے بڑی نیکی ہے تو باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا کتنی بڑی نیکی ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ باپ کا حق ہے جی۔ اگر سب سے بڑی نیکی اس کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا کتنی بڑی نیکی ہے۔ ابر البر ہے، سب سے بڑی نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے، یہ باپ کا حق ہے۔ ماں کا حق کیا ہے؟ حدیث اس طرح، وعن معاویہ بن جاہمۃ السلمی ان جاہمۃ جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اردت ان اغزو وقد جئت استشیرک فقال هل لك من قال نعم قال فالزمها فان الجنة تحت رجلیها، رواہ النسائی فی کتاب النکاح۔ حضرت امام نسائی رحمہ اللہ نسائی شریف کے اندر اس حدیث کو ایسے ہی کتاب النکاح کے اندر لائیں، راوی حضرت معاویہ ابن جاہمہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جاہمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات پوچھنی ہے۔ کہا کہ بولو۔ کہا کہ میں جہاد میں جانا چاہ رہا، اردت ان اغزو، میں اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ شہید بھی ہو جاؤں، میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں تو جاؤں۔ وقد جئت استشیرک، آپ سے مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی کام ہو ہر کام مشورے سے کرنا چاہیے۔ اے اللہ کے رسول، میں جنگ میں جانا چاہ رہا تو میں آپ سے مشورہ لینے کے لیے آیا۔ وقد جئت استشیرک، آپ نے فرمایا هل لك من تیری ماں ہے، زندہ ہے؟ کہاں ہے اللہ کے رسول؟ بوڑھی ہیں بہت زیادہ، کہا ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی ہے؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول۔ کہا کہ فالزمها، تو انہی کے ساتھ رہے، فإن الجنة تحت رجلیها، اس لیے کہ جنت ان کے دونوں قدموں کے نیچے ہے۔ یہ حضرت امام نسائی رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب النکاح کے اندر لائے ہیں، اللہ یہ کتاب الجہاد کے اندر لائے۔ یہ روایت حضرت معاویہ ابن جاہمہ والی یہ روایت نسائی کتاب الجہاد میں، یعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، خاص طور سے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ جہاد کرنے کے برابر ہے جی۔ حضرت جاہمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ دیا کہ ماں اگر زندہ ہے، اس کا دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو تم اس کے ساتھ رہ کر اس کی خدمت کرو، اس لیے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک صاحب نے بہت اچھا لکھا ہے، ایک مفسر ہے، کہتا ہے کہ جب تم ماں کے سامنے جاؤ تو اپنے موبائل کو سوئچ آف کر لو، اپنے موبائل کو سوئچ آف کر لو۔ فَإِنَّ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا فِدَاءُ أُمِّهَا، کہ دنیا کی تمام چیزیں، پوری دنیا ماں کے قدموں کے اوپر نچھاور کیے جانے کے قابل ہے۔ تو جب ماں کے پاس پہنچو تو اپنی موبائل سوئچ آف کر لیا کرو۔ یہ ماں کے احترام اور اس کی محبت کا انداز بتایا گیا ہے۔
کہ ماں کے سامنے اس طریقے کا حسن سلوک ہونا چاہیے. جب تم ماں کے پاس پہنچو تو اپنی موبائل سوئچ آف کر لو, اس لیے کہ فَإِنَّ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا فِدَاءُ أُمِّهَا, اس لیے کہ پوری کی پوری دنیا یہ تمہاری ماں کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہے, تمہارے ماں کے قدموں کی دھول ہے, یہ ماں کا مقام ہے. اللہ, تو باپ کا مقام آپ نے دیکھا, یہ ماں کا مقام ہے. ان دونوں میں سے کس کا مقام بڑا ہے؟ ماں باپ میں سے. آئیے دیکھ لیتے ہیں حدیث اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی قال امک قال ثم من قال ثم امک قال ثم من قال ثم امک قال ثم من قال ثم ابوک. رواه البخاری فی کتاب الادب. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الادب کے اندر لائے. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا, کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات پوچھنی ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ من احق الناس بحسن صحابتی, میرے حسن سلوک کا, حسن صحبت کا مستحق سب سے زیادہ کون ہے؟ من احق الناس بحسن صحابتی, میرے حسن صحبت کا, میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا یور مدر, امک, تیری ماں. کہا کہ پھر؟ کہا کہ تیری ماں. کہا کہ پھر؟ کہا کہ تیری ماں. کہا کہ اس کے بعد؟ کہا کہ تیرا باپ. پتہ یہ چلا کہ ماں باپ میں سے ماں کا رتبہ باپ سے 3 گنا بڑا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 3 کام ماں ایسے کرتی ہے کہ باپ نہیں کر سکتا. ایک تو 9 مہینے وہ اسے پیٹ میں اٹھاتی ہے, ایک حق تو ایسا بن گیا اس کا, اور دوسرے پیدا ہونے کے بعد اسے اتنا دودھ پلاتی ہے کہ 2 سال تک جتنا دودھ پلا دیتی ہے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کتنا دودھ پی گیا ہو. اور تیسرے اس کے پیدا کرنے کے وقت جو تکلیف اٹھاتی ہے وہ حیات و موت کی کشمکش میں ہوتی ہے. بعض عورتیں مر جاتی ہیں اس فریضے کو ادا کرتے ہوئے, تاکہ یہ کام بھی مرد نہیں کرتا. تو یہ 3 کام عورت ہی کرتی ہے, ماں ہی کرتی ہے. لہذا ماں کا رتبہ باپ سے 3 گنا بڑھا ہوا ہے. تو باپ کا حق آپ نے دیکھا, ماں کا حق آپ نے دیکھا. ماں باپ میں سے ماں کا رتبہ کتنے گنا باپ کے رتبے سے بڑھا ہوا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا. گھر کا ایک پارٹ بیوی ہے, یہ آتی ہے گھر میں. سب سے بہترین کردار اس باہر سے آنے والی ہستی کا ہوتا ہے. یہ گھر کو بنا بھی دیتی ہے اور گھر کو تباہ بھی کر دیتی ہے. گھر کو بناتی کون ہے اور گھر کو تباہ کون کرتی ہے, یہ ایک حدیث میں بتا دیا گیا ہے. آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح. وعن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة. فرمایا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں, اور روایت یہ نسائی شریف کتاب النکاح کی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری کی پوری دنیا ایک سامان ہے, اور سب سے بہترین سامان دنیا کا عورت نہیں ہے, نیک عورت ہے. ایک ہے عورت اور ایک ہے نیک عورت. اگر وہ صرف عورت ہے تو گھر بگاڑ دیتی ہے, اور اگر وہ صالحہ ہے تو گھر بنا دیتی ہے. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری کی پوری دنیا ایک سامان ہے, اور سب سے بہترین سامان عورت نہیں بلکہ نیک عورت ہے. اگر صرف وہ عورت کے جامے میں ہے تب گھر خراب کر دیتی ہے, اور اگر وہ صالحہ ہے تو گھر کو بنا دیتی ہے. تو گھر میں جب باہر سے کوئی لڑکی لائیے تو دیکھیے کہ لڑکی صالحہ ہے یا نہیں. آج کل لڑکیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں, دینی تعلیم حاصل کرنے والی لڑکیاں جنہیں عالمہ کہا جاتا ہے, ان سے لوگ اب شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ٹھیک ہے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے
مگر گھر میں آنے کے بعد یہ صرف اپنے حقوق بیان کرنے کے لیے در پہ رہتی ہیں، صرف اپنے حقوق بیان کرتی ہیں. شریعت نے مجھے یہ حق دیا ہے، شریعت نے مجھے یہ حق دیا ہے، شریعت نے مجھے یہ حق دیا ہے کہ میں ساس سسر کی خدمت نہیں کر سکتی. شریعت میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں کہا ہے، حدیث میں کہا ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرو. اچھا ٹھیک ہے، ساس سسر کی خدمت کرنا تیرے اوپر واجب نہیں ہے، برابر ہے، یہ تیرا حق ہے. لیکن ابھی میں نے بتایا کہ خانگی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے حق سے آگے ایک چیز ہے، جی وہ قربانی ہے. قربانی، اور یہ قربانیاں دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے برکت کی دعا کی ہے. جی وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں، حدیث لمبی ہے، اور اس روایت کو امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی صحیح ابن حبان کے اندر لائیں. وہ پوری روایت پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح: وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان اباہ ہلک وترک 9 بنات او 7 بنات قال فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي تزوجت يا جابر؟ قلت نعم. قال بكرا او سيبا؟ قال بل سيبا. قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتزاحقها وتزاحقك؟ فقلت ان عبد الله مات وترك 9 بنات او 7 بنات وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن وأردت امرأة تقوم عليهن فقال لي بارك الله لك. رواہ ابن حبان فی صحیح. ایک صفحے کے اوپر یہ پوری روایت تھی، میں نے پوری امانت کے ساتھ یہ حدیث آپ تک پہنچا دی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد عبداللہ، جابر ابن عبداللہ، تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ان کے والد عبداللہ مر گئے، انتقال کر گئے یا وہ بھی شہید ہو گئے، اور انہوں نے 9 بیٹیاں چھوڑی یا 7 بیٹیاں چھوڑی. 9 بناتن اور 7 بناتن. دیکھو باپ اس دنیا سے چلا گیا، پوری ذمہ داری بھائی کے اوپر ہے. اب وہ یہ کہہ دے کہ بھائی بیٹیوں کو پالنے کی ذمہ داری باپ کے اوپر تھی، میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. دیکھو بھائی بول سکتا ہے. اور 9 بہنیں ہیں، تو یہ 9 بہنیں یا 7 بہنیں میری ہیں. یہ چھوڑ کر چلے گئے. کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو مجھے دیکھ کر مسکرائے آپ. کہنے لگے تزوجت یا جابر؟ جابر شادی کیے کہ نہیں؟ شادی کر لیے؟ قلت نعم، ہاں اللہ کا رسول شادی کر لیا میں نے. آپ نے فرمایا بکرن اور سیبن، کنواری سے کیا ہے شوہر دیدہ سے؟ کنواری ہے یا کنواری نہیں ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول کنواری نہیں ہے لڑکی، شوہر دیدہ ہے. تو آپ نے فرمایا ارے لڑکی سے کیوں نہیں کیا؟ فہلا جاریتن، کنواری سے کرنا تھا نا، تو اس کے ساتھ کھیلتا وہ تیرے ساتھ کھیلتی، تو اس کو ہنساتا وہ تجھے ہنساتی. یہ دیکھیے ایک خانگی زندگی کا ایک خوبصورت انداز بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مرد اور عورت کے درمیان اس طریقے سے تال میل ہونا چاہیے. جی چہرے پر اس طریقے کا تاثر نہ ہو کہ بیوی دیکھ کر گھبرا جائے. ہاں وہ بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ بھائی انہوں نے کنواری سے شادی نہیں کی ہے بلکہ سیبہ سے کی ہے، تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں، لڑکی سے کرنا چاہیے تھا نا، کنواری سے کرتے تم کو اچھی لڑکی مل سکتی تھی، تم نے جو ہے کنواری لڑکی چھوڑ کر کے سیبہ لڑکی سے شادی کی. جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے والد عبداللہ مر گئے، ان عبداللہ مات وترک 9 بنات و 7 بنات، 9 بیٹیاں چھوڑ کر گئے ہیں، میری 9 بہنیں ہیں. وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَجِيئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ، میں نے پسند نہیں کیا کہ میں اپنی بہنوں جیسی کوئی لڑکی گھر میں لے کر کے آؤں. یہ دیکھیے قربانی ہے، یہ قربانی ہے، کتنی بڑی قربانی ہے. میں خوبصورت لڑکی لا سکتا تھا، جوان لڑکی لا سکتا تھا، لیکن میں نے کہا نہیں، ایک جذبہ قربان، ایک ہے حق اور ایک ہے قربانی کا جذبہ. اس بھائی نے اپنی بہنوں کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے.
انی کریہت ان اجیئہن بمثلہن، میں نے ناپسند کیا کہ میں اپنی بہنوں کی عمر کی کوئی لڑکی لے کر کے آ جاؤں. لا سکتا تھا لیکن نہیں، میں نے کنواری لڑکی سے شادی نہیں کی. ارادہ کیا میرا اس شادی سے؟ وَأَرَدْتُ امرأتن، ایسی لڑکی کا ارادہ کیا، ایسی عورت کا، تقوم علیہن، جو میری بہنوں کے اوپر قائم ہو. قامہ علی کا مطلب بہت وسیع ہے. میری ان بہنوں کی چوٹی باندھ دے، ان کو نہلا دے، ان کو تیار کر دے، ساری چیزیں تقوم علیہن کے اندر آ گئیں. یعنی میری بہنوں کو سنبھالے، میری بہنوں کی خدمت کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، فقال لی، تو مجھ سے کہا بارک اللہ لکا، اللہ تجھے برکت دے. پتہ یہ چلا کہ ایسی عورت گھر میں آئے جو گھر کے تمام لوگوں کا خیال رکھے، اپنی نندوں کا خیال رکھے، اپنی ساس کا خیال رکھے، اپنے سسر کا خیال رکھے، یہ عورت صالحہ ہے. اور اس حدیث کے اوپر مشہور محدث اور شارح بخاری حضرت امام ابن حجر رحمہ اللہ نے ریمارک فرمایا ہے، فیہ مشروعیت خدمت المرأة لزوجہا. اس حدیث میں مشروعیت ہے اس بات کی کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے خدمت کرے. اپنے شوہر کی نہیں، اپنے شوہر کی خدمت تو کرنا ہی ہے، اپنے شوہر کے لیے خدمت کرے. فیہ مشروعیت خدمت المرأة لزوجہا، اپنے شوہر کے لیے عورت خدمت کرے. اس حدیث سے یہ مشروعیت معلوم ہوتی ہے. جی تو ایک ہے وجوب، واجب تو نہیں ہے مگر مشروع ہے، تاکہ اس مشروع ہونے کی وجہ سے گھر کا جو نظام ہے وہ تباہ و برباد نہ ہو. ہر آدمی اگر اپنا حق لینے پر اتارو ہو جائے اور کوئی بھی فرد قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہو، تو جس گھر میں قربانیوں کا یہ جذبہ مفقود ہو وہ گھر گھر نہیں رہتا، وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا. اب لڑکیاں آتی ہیں کہتی ہیں ہمارا یہ حق نہیں ہے، ہمارا وہ حق نہیں ہے، گھر کو تو ویسے برباد کر دیتی ہیں آ کر کے. تو اے میری بہنوں، تم جب کسی کے گھر جاؤ تو عورت بن کر کے نہ جاؤ، مرأہ بن کر کے مت جاؤ، المرأۃ الصالحہ بن کر کے جاؤ. اور جو عورت صالحہ ہوتی ہے اس کے اندر ہی قربانی کا جذبہ ہوتا ہے، وہی نیکیاں کرتی ہے. تو تم قربانیوں کا جذبہ لے کر کے جاؤ تاکہ تمہارا گھر تباہ و برباد نہ ہو. آج گھروں کی تباہی کی بنیاد یہی ہے، لڑکی باہر سے آ جاتی ہے اور اپنے حقوق بیان کرنے لگتی ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورا گھر تباہ و برباد ہو کر کے رہ جاتا ہے. اور اس گھر میں آنے کے بعد سب سے زیادہ خیال ساس اور سسر کا رکھنا ہے. بیٹا تو رکھے گا ہی، ساس اور سسر جو بوڑھے ہو چکے ہیں سب سے زیادہ خیال ان کا رکھنا ہے. چلیے ان آیات کی تشریح کر لیتے ہیں جو ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، اور یہ آیات سورہ بنی اسرائیل کی ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے، یہ فیصلہ کر لیا ہے کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلا حق، سب سے مقدم حق اللہ کا حق ہے، اور اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، صرف اسی کی عبادت کرے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ دیکھیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو بیان فرمایا، جس سے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے. اللہ نے اپنی توحید کے بعد ذکر فرمایا ہے کہ میرے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور بندوں میں سب سے زیادہ حق اگر کسی کا ہے تو ماں باپ کا ہے. پھر آگے تشریح فرمائی گئی، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، او کلاہما یا دونوں پہنچ جائیں. آپ نے قرآن حکیم کا فلسفہ دیکھا ہے؟ پہلے کہا گیا ایک مل جائے، کیا کہنا چاہیے تھا؟ دو ہی رہتے نا پہلے، بعد میں ایک ہوتے ہیں. جی پہلے دو رہتے ہیں نا ماں باپ، ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے چلا جاتا ہے تب ایک ہوتا ہے. تو ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ دونوں مل جائیں یا ان دونوں میں سے ایک مل جائے.
ایسا نہیں کہا، بلکہ ان دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے۔ دیکھو ایک کا تذکرہ پہلے کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ماں باپ جب تک زندہ رہتے ہیں تو بیٹے سے کوئی تکلیف ملی، بہو سے کوئی تکلیف ملی، تو اس تکلیف کو یہ ایک دوسرے سے بیان کر کے اپنی تکلیف اور اپنا غم ہلکا کر لیتے۔ لیکن اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک اس دنیا سے چلا جائے، باپ چلا گیا صرف ماں ہے، ماں چلی جائے صرف بوڑھا باپ ہے، اور بیٹے کی طرف سے کوئی تکلیف آئے، بہو کی طرف سے کوئی تکلیف آئے، تو وہ اپنا غم کس سے بیان کرے؟ اس کا ساتھی تو ہے نہیں، اس کا ساتھی تو اس دنیا سے چلا گیا ہے، وہ اپنا غم بیان کرے تو کس سے کرے؟ اپنے غم کو بیان کر کے اپنے دکھ کو ہلکا کیسے کرے؟ اس کا ساتھی تو ہے نہیں۔ لہذا دونوں اگر موجود ہوں، ماں باپ دونوں اور بوڑھے ہوں، تو دونوں تمہارے حسن سلوک کے مستحق ہیں، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک اس دنیا سے چلا جائے، ماں یا باپ، تو تمہارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق یہ ہے، اس لیے کہ اب وہ تنہا ہے، اندر اندر گھٹیں گے، وہ اپنا غم کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتے۔ نہیں بچا، اللہ تبارک و تعالی نے احدہما کا تذکرہ پہلے کیا ہے، کلاہما کا بات کیا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے ایک مل جائے، جبکہ ترتیب کیا تھی؟ دونوں پہلے رہتے ہیں نا، تو دونوں ملے یا ایک ملے، اس لیے کہ مرنے کے بعد پھر ایک رہتا ہے نا، ترتیب بھی ہونی چاہیے، لیکن ترتیب کو بدل کر کے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے کہا کہ ایک مل جائے، تو پتہ یہ چل، یہ کیسی کتاب ہے، سبحان اللہ۔ حقوق بیان کرنے کا انداز کیا ہے، دیکھیں شارٹ ہے لیکن اتنا سویٹ ہے کہ پوچھو نہیں، سویٹنس کی داد نہیں دی جا سکتی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اف، اف نہیں کہہ سکتے آپ ان کو، اف نہیں بول سکتے آپ، ہوں نہیں بول سکتے آپ، کیوں؟ اس لیے کہ ہوں سے ایسا احساس ہوتا ہے کہ آپ ماں باپ سے بور ہو چکے ہیں، ماں باپ آپ کے اوپر بوجھ ہیں، تبھی تو کہہ رہے ہیں اف۔ بچے چھوٹے رہتے ہیں، اسی وجہ سے آگے وہی حوالہ دیا گیا، صغیر کا حوالہ دیا گیا، فلا تقل لهما اف، اف بھی مت کہو، ولا تنہرہما، اور انہیں ڈانٹو نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یہ دیکھو فرق کر دیا گیا، لوگوں سے جب بات کرو تو قول حسن ہو، اور ماں باپ سے بات کرو تو قول کریم ہو، جی وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بات کرو تو قول حسن ہو، اور ماں باپ سے بات کرو تو قول کریم ہو۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ قول حسن کا مطلب ہوتا ہے لفظ بھی اچھا ہو اور معنی بھی اچھا ہو، جی چاہے غیر مسلم سے بات کریں چاہے مسلم سے بات کریں، ایسی بات کریں کہ آدمی کا دل خوش ہو جائے، لفظ بھی اچھا اور معنی بھی اچھا ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معنی اچھا ہوتا ہے مگر لفظ اچھا نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو قول سدید کہتے ہیں۔ جیسے کہا جائے کسی بوڑھی عورت کو کہا جائے اماں آپ کو کیا تکلیف ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ قول سدید ہے۔ اور اے میرے ابا کی بیوی، یہ دیکھیے حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ ماں کس کو بولتے ہیں؟ باپ کی بیوی کو بولتے ہیں۔ وہ چپل اٹھا لے گی وہ کہ میں تیرے باپ کی بیوی ہوں کیا؟ دیکھو ماں کہنے پر اسے کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ نے کہا کہ اے میرے باپ کی بیوی، یہ قول سدید نہیں ہے۔ بات بالکل حق ہے لیکن یہ قول سدید نہیں ہے، سیدھی بات نہیں ہے یہ۔ تو ایک بات ہوتی ہے کہ لفظ اچھا نہیں ہوتا، معنی اچھا ہوتا ہے۔ اے ماں اور اے میرے باپ کی بیوی، دونوں میں فرق ہے، ایک قول ہے
اور ایک قول سدید ہے جی، اور ایک قول حسن ہے، معنی اچھا ہو اور لفظ بھی اچھا ہو. اور قول کریم کس کو کہتے ہیں؟ قول کریم کی تفسیر اس کو انگلش میں یوں بول سکتے ہیں ان دا ایکسلنٹ مینر. کتنا بھی ایکسلنٹ آپ ہو سکیں اور آپ کا لہجہ ایکسلنٹ ہو سکے تو دیٹ از کالڈ قول کریم. چلیے سعید ابن مسیب تابعی ہیں، ان سے پوچھا گیا تھا کہ قول کریم کا مطلب کیا ہے. سئل سعید ابن المسیب رحمہ اللہ عن القول الکریم فقال قول العبد المذنب للسید الفظ. حضرت سعید ابن مسیب تابعی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ قول کریم کس کو کہتے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے آدمی بات کرے تو قول کریم ہو، قول کرے تو قول کریم ہو. تو قول کریم کا مطلب کیا ہے؟ تو سعید ابن مسیب نے فرمایا کہ جیسے کسی نوکر سے کسی غلام سے غلطی ہو جائے اور اسے معلوم ہو کہ میں نے غلطی کی ہے اور اب آقا سزا دینے والا ہے، اور آقا بھی کیسا ہے؟ للسید الفظ، انتہائی اکھڑ ٹائپ کا ہے. فظ ہے وہ اکھڑ ٹائپ کا، ترشرو اور بد مزاج ناشائستہ ہے. اب بتائیے ایک ترشرو اور اکھڑ اور سخت مزاج مالک کے سامنے ایک ایسے غلام کا قول کس طریقے کا ہوگا؟ جس نوکر سے جس غلام سے غلطی ہو گئی ہو بولے گا تو وہ دھیرے بولے گا، ڈر کر کے بولے گا ایسا. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بدمزاج آقا کے سامنے، ایک بدمزاج مالک کے سامنے غلطی کرنے والے نوکر کی بات یا اس کی گفتگو کیسی ہوگی؟ بالکل ایسی ہی گفتگو ماں باپ کے سامنے ہونی چاہیے. دیٹ از کالڈ قول کریم. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اچھا یہی نہیں، جب بات کریں آپ تو قول کریم کے ساتھ بات کریں، اور جب ان کے سامنے آپ آئیں تو آپ کے جسم کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. یہ دیکھیے، دیکھو پرندہ جب اڑتا ہے تو اپنے پروں کو پھیلا لیتا ہے، ایسے اڑتا ہے جی، اور جب اترتا ہے تو اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے، یوں اٹھتا ہے. یہ انداز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کو وہ صلاحیت بخشی ہے. کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین کے بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے. پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے. ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر، سنبھل کے چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پرندہ جب فضا میں اڑتا ہے تو اپنے پروں کو پھیلا لیتا ہے، اور جب اترتا ہے تو پروں کو سمیٹ لیتا ہے. تو یہ جو سمیٹ کر کے پرندہ اتر رہا ہے اسے کہتے جناح الذل. یہ عاجزی کا پر ہے. جناح مانے پر، تو عاجزی کا پر جس طریقے سے سمیٹ لیتا ہے، ایسے ہی ماں باپ کے ساتھ عاجز ہو کر کے، متواضع ہو کر کے رہو، جیسے اترتے وقت پرندہ اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے. کیا تعبیر ہے! اللہ کی قسم پوری دنیا کا لٹریچر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے اس ایکسپریشن کو اس انداز میں نہیں بیان کر سکتا. دعویٰ ہے میرا، نہیں بیان کر سکتا. یہ قرآن حکیم کی سٹائل ہے بولنے کی جی. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. یہ تو آپ کے بدن کی حالت ہو، اور دل کی حالت کیا ہو؟ رحمت اور شفقت ہو. کیسی؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جیسا رحم انہوں نے مجھے پالتے وقت بچپن میں کیا ہے، وہ مجھے آغوش میں لیے رہتے تھے، باپ لیے ہوئے. ابا یہ کیا ہے؟ بیٹا پنکھا ہے، فین ہے. ابا یہ کیا ہے؟ بولے بیٹا پنکھا ہے. ابا یہ کیا ہے؟ بیٹا پنکھا ہے. ابا یہ کیا ہے؟ بولے چاہیے پنکھا بیٹا، میں لے آتا ہوں. باپ بولے، بوڑھا باپ، بیٹے بڑی دیر سے چائے کا انتظار کر رہا ہوں. ہاں ہاں بول دیا ہوں، لا رہی ہے. بیٹے چائے نہیں آئی. ہاں ٹھیک ہے لا رہی. بیٹے چائے. آپ کا دماغ خراب ہے، آپ تھوڑی دیر صبر نہیں کر سکتے. دیکھیں یہاں تو صبر ہی کر رہا ہے نا وہ. تمہاری اس فضول بات کا جواب کتنے پیار سے دے رہا ہے. اور تم ہو، تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. صغیر یعنی چھوٹے ہونے کی حالت میں جس طریقے سے انہوں نے تمہاری پرورش کی تھی، یہ تو احسان کا بدلہ احسان ہے کہ انہوں نے تمہارا بچپن سنبھالا. اب وہ بھی بچپن میں آ گئے ہیں، لہذا تم ان کا بچپن سنبھالو. بچپن میں تمہارے منہ میں دانت نہیں تھے، اب ان کے منہ میں دانت نہیں ہے.
تم اٹھ نہیں پاتے تھے ہاں؟ تو ماں باپ سہارا دیتے تھے، اب اٹھ نہیں پا رہے ہیں تو تم انہیں سہارا دو۔ خلاصہ یہ کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، لہذا انہوں نے تمہارا بچپن سنبھالا اور اب تم ان کا بچپن سنبھالو۔ اور میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا، خاص طور سے ان معلمات اور ان عالمات سے جو کسی گھر میں جانے کے بعد صرف اپنے حقوق بیان کرنے لگتی ہیں، در حقیقت وہ مرأہ تو ہیں مگر مرأۃ الصالحہ نہیں ہے، اس لیے کہ مرأۃ الصالحہ وہی ہوتی ہے جس کے اندر گھر کو بنانے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور گھر کو اسی وقت بنایا جا سکتا ہے جب اس عورت کے اندر، اس لڑکی کے اندر قربانیوں کا جذبہ ہو، ہر ایک کے لیے قربانی دے۔ اس کے بعد ایک بات آگے کہی گئی، ربکم عالم بما فی نفوسکم، اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ یہ کہہ کر کے بات بتائی گئی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ منہ سے ماں باپ کے تعلق سے کوئی ترش کلمہ نکل جاتا ہے، غفلت میں یا جذبات میں آ کر کے، کہا کہ فوراً اللہ سے توبہ کرو، ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا۔ ماں باپ کے تئیں اگر کوئی غفلت ہو جائے اور کوئی ترش کلمہ نکل جائے تو فوراً اللہ سے توبہ کرو، توبہ ضروری ہے جی، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ خانگی اور آئلی نظام پر ایک ہلکا سا تبصرہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔